السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ اس مہینے کا آغاز اور اسلامی نئے سال کا آغاز ایک عظیم ترین شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس کی عدل کی گواہی اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے دی، اس کی شہادت سے اس مہینے کی سٹارٹنگ اور آغاز ہوتا ہے۔ فرسٹ محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایرانی مجوسی منافق آدمی ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر خنجر کھوپا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم کی، اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تقریباً 3 دن اسی کرب میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد یک محرم الحرام کو آپ علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک عظیم ترین شخصیت ہے۔ ہم نے اس مہینے کو، محرم الحرام کو، صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یقیناً حضرت حسین کے ساتھ جو المناک واقعہ پیش آیا ہے، حادثہ پیش آیا ہے، وہ افسوسناک ہے، وہ غمناک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شہادت کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 24 ہجری میں ہوئی ہے۔ عظیم ترین شخصیت ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا تھا، منافقوں نے یہ سمجھا تھا، دشمنان اسلام نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اسلام کی جو بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اسلام کا جو پلر کھڑا ہوا ہے، اسلام کی جو بیس ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کو گرا دو، اس کو شہید کر دو، اس کو قتل کر دو، اسلام ڈھہ جائے گا۔ یہ ایک تصور بن چکا تھا، یہ ایک لوگوں کے درمیان پرسیپشن بن چکا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اسلام کا نظام، اللہ کا اسلام کسی ایک شخص پر منحصر ڈیپینڈ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کی خدمت جس سے لینا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ایک عظیم ترین شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن پاک میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر تم ہوتے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، اور غیروں نے بھی ہمارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اقرار کیا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے پوری انسانی تاریخ کے اندر سے 100 آدمیوں کا چناؤ کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، ان کو چنا ہے، ان 100 آدمیوں میں سے اگر سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو 50ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان ان پورے 100 کی لسٹوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ آپ مہاتما گاندھی کے حضرت عمر کے بارے میں کیا اقوال ہے؟ مہاتما گاندھی نے جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا تھا، نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ایڈوائز دیتے ہوئے یہ کہا تھا، میں تمہیں کرشن جی کی اور رام جی کی مثال تو نہیں دے سکتا، میں تمہیں ابو بکر و عمر کی مثال دیتا ہوں۔ ان کی جیسی حکومت کرو، ان کے جیسا عدل کرو، ان کے جیسا انصاف لے کر آؤ۔ ایک 22 لاکھ مربع میل کا مالک اور حکمراں ٹوٹی چٹائی پر سوتا ہے، اپنی رعایا کی، اپنی قوم کی رات کو
خبر گیری کرتا ہے. جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا, تمام بچے روتے ہوئے بلکتے ہوئے آتے ہیں, آج ہم یتیم ہو گئے, آج ہمارے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. پوچھا گیا تمہارا باپ تو پہلے ہی مر گیا تھا, تمہارا بھائی تو پہلے ہی چلا گیا تھا, ایک بوڑھی ماں تیرا بیٹا تو جانے کب کا رخصت ہو گیا. کہا گیا کہ میرا بیٹا عمر فاروق تھا, میرا بھائی عمر فاروق تھا, میرا باپ عمر فاروق تھا, جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا, ہمارے گھر سامان راشن کا سامان پہنچایا کرتا تھا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم ترین شخصیت ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بھیڑیا, کوئی کتا پیاسا سوتا ہے تو اے عمر تیرے رب کے دربار میں اس پر بھی تیری پکڑ ہوگی کہ تمہاری حکمرانی کے اندر, تمہارے دور حکومت کے اندر وہ کیسے پیاسا رہا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے, آپ کی عظمت ہے. آپ کی شہادت ہو گئی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ اسلام کے اوپر ایک شدید ترین زخم پڑا تھا. عیسائی پادریوں نے اپنے گرجا گھروں میں یہ ہورڈنگ بورڈز ٹانگ دیے تھے اور یہ لکھ کر ٹانگ دیا تھا, ما کنتا یا عمر ما کنت والد, اے عمر آپ ہمارے والی نہیں تھے بلکہ آپ ہمارے انت والدہ, آپ تو ہمارے باپ تھے, ہماری دیکھ ریکھ کرتے تھے, ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی ہے. اور یاد رکھیے اس محرم کے مہینے کے اندر اس کو منحوس نہ سمجھا جائے, اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے درمیان سوسائٹی کے اندر پھیل چکی ہے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کیا جائے, غلط فہمی کو ختم کیا جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے, اس میں شادیاں نہ کی جائے, اس میں کوئی خوشی کا پروگرام اور فنکشن نہ کیا جائے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو, کسی ہفتے کو, کسی دن کو, کسی لمحے کو, کسی سیکنڈ کو منحوس نہیں بنایا ہے. اگر آپ بنا رہے ہیں منحوس تو آپ اللہ تعالیٰ پر بہتان گڑھ رہے ہیں. اور اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, یاد رکھیے نبی فرماتے ہیں کہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, یسب الدہر, زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ, اور اللہ فرماتا ہے انا الدہر, میں زمانہ ہوں کیونکہ میں ہی رات و دن کو بدلتا ہوں, الٹتا پلٹتا ہوں. تو جب لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی ایک وقت کو منحوس ٹھہراتے ہیں, محرم کے مہینے کو مایوس سمجھتے ہیں اور اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں یہ ماتم کا مہینہ ہے, یہ منحوسیت کا مہینہ ہے, یہ غم کا مہینہ ہے, تو گویا وہ اللہ پر بہتان گڑھ رہے اور زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور زمانے کو جو برا بھلا کہے گا وہ گویا اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور جو اللہ کو برا بھلا کہے گا آپ اس کا انجام خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس محرم کے مہینے کو عبادتوں میں گزاریں, اور اس محرم کے مہینے کی جو تواریخ ہے اس تاریخ کو ہم اپنے اندر بیدار کریں, اس کو پڑھیں, اویئرنیس پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں یہ محرم کا مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے, شہادت کا سبق دیتا ہے, ظلم کے سامنے اپنے پاؤں کے بل پر کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے. یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا پیغام ہے. اور دیگر صحابہ, حضرت عمر فاروق اور جتنے بھی شہداء اسلام ہیں, سب کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ ظلم جب ہو تو ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے, ظلم کے سامنے حق بات بولنی ہے, انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اگر حق بات اپنے بھائی کے خلاف بھی بولنی پڑ جائے, ایسا موقع, ایسا لمحہ پڑ جائے تو اس وقت بھی بولنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.